کل سے میں ایک چیز اپنے ناظرین کے لیے ڈھونڈ کے بیٹھا ہوا تھا کہ فواد چودھری صاحب کو ایک کمپلیمنٹ دینا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ روایت قائم کی کہ سائنٹیفک بنیادوں پر بات کو آگے چلا کے پھر اس کی پورا ریسرچ ورک کر کے اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کوئی حب علی اور بغض معاویہ کے چکر میں نہیں بلکہ جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھ کے کہ ہمیں بالآخر اب کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. اور جیسا کہ اس پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان کی ایک جغرافیکل باؤنڈریز کے اندر ایک یگانگت اور ایک کلچرل اتحاد اور ایک تہواروں کے حوالے سے ہماری یگانگت جو ہے وہ ہمیں قومی اور اپنے ملکی زندگی اور معاشرتی بڑھوتری کے لیے وہ بہت ضروری ہے. کچھ باتیں ظاہر ہے وہ نہیں کہہ سکتے تھے. مثلا ایک بات یہ کہ اس ساری چیزوں میں جو عمل دخل تھا، مطلب اسلامی نظریاتی کونسل کا عمل دخل ہو گیا، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کے ایک پروٹوکولز اور وہ یہ ساری چیزیں، یہ اب کوئی زمانہ قریب آ ہی رہا ہو شاید کہ جس میں کسی سٹیج پہ یہ بھی بتایا جائے کہ در حقیقت تو ان کا اس میں رول کوئی نہیں تھا، بلکہ یہ ان کو ایک سطح پہ لا کے ایڈجسٹ کرنے اور ان کو ایک پروٹوکول کا چنک عطا کر کے تو ان کو چپ کرانے کے لیے بعض ادارے گھڑے گئے تھے. ان اداروں کی ہماری قومی زندگی میں کسی طرح سے کوئی اہمیت نہیں ہے اور کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب آپ ایک دفعہ شروع کر بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد چلتے ہوئے سسٹم میں سے ان کو کہنا کہ آپ اب اپنے لیے کوئی جاب ڈھونڈ لیں، وہ ہر چیف ایگزیکٹو کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس کے لیے اچھی مضبوط ریڑھ کی ہڈی چاہیے ہوتی ہے جو اگر آہستہ آہستہ بھی چل پڑیں تو شاید ایک وقت آ جائے. سر دست میں نے اس میں سے کچھ اور چیزیں بھی نوٹ کی کہ جب وہ مسلسل چل رہی تھی پریس کانفرنس تو نیچے کمنٹس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور سخت افسوس ہوا کہ جس طرح کی گالیاں اس وقت وہ فیڈرل منسٹر صاحب کو دی جا رہی تھیں وہ در حقیقت ان میں سے ان کا کچھ حصہ بھی یہاں پہ ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا. اور میں ان کا جو کانٹینٹ تھا جو وہ پریزنٹ کر رہے تھے وہ اور اس کے اوپر جو ایک خاص طبقے کی طرف سے رد عمل آ رہا تھا اور جس زبان میں آ رہا تھا اور جتنا گند بکا جا رہا تھا، میں ان کے درمیان آپس میں کوئی ریلیونس تلاش نہیں کر سکا. نہ انہوں نے کسی ایسے ٹچی ایشو کو چھیڑا جہاں مفتی پوپلزئی صاحب یا کسی کا ذکر آیا تو عزت سے بات کی اور ان کی کوئی وہ کسر شان بھی نہیں کی. لیکن یہ جو گالیاں دینے والے تھے یہ کس کے فالوورز تھے، کس کے پیروکار تھے اور انہیں کس بات پہ غصہ آیا ہوا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ رستہ کھول لیتے ہیں، چاہے وہ کسی کی خاطر بھی کھولا جائے، پھر اس کے بعد جو لا قانونیت، بد زبانی، بد تہذیبی وہ پہلے آپ کسی اور طبقے کے لیے شروع کرتے ہیں، کسی اور بندے کے لیے شروع کرتے ہیں. آپ وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سارا رخ ان کی طرف موڑ دیا ہے، آپ محفوظ ہیں. لیکن کچھ وقت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ نے وہ اصل میں اس رخ موڑنے والے حرکت کرتے وقت جو ایک اصولی اجازت دی تھی اس بد تہذیبی کی اور بدتمیزی کی، بلکہ اپنی حد سے آگے آنے کی. سب کی حدود ہیں. ریاست کے 4 ستون تو سارے بیان کر لیتے ہیں نا کہ جی اس کا ایک میڈیا عدلیہ ہو گیا فلاں فلاں، 4 ستون تو سارے گن لیتے ہیں. لیکن اس میں جو پبلک ہے، اس پبلک کے ایٹیٹیوڈ، ان کے رویے، ان کی تہذیب، یہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں اور ان کا ایک کردار ہوتا ہے. جس طرح میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جمہوریت پہ مجھے لکھتے ہوئے تو سنتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. ووٹر ایجوکیشن کے اوپر میں نے بات کرتے ہوئے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے.